بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بظاہر ناراضگی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کھانا طلب فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ آپ نے جہاں رات بسر فرمائی ہے وہیں سے کھا لیا ہوتا۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ آپ جھٹک کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کو سخت ندامت ہوئی، آپ رونے لگیں، چادر اوڑھ کر سجدے میں گر گئیں۔ سجدے میں آپ نے رو کر کہا، اے میرے رب، تیرے سوا کون ہے جو میری سفارش کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے والے تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ آپ کا دایاں پاؤں مسجد میں اور بایاں ابھی باہر تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مسجد میں داخل نہیں ہوں گے؟ آخر کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میری باندی مٹی پر گری سجدے کر رہی ہے، مجھے میرے جلال و جبروت کی قسم جب تک آپ اس کی دلجوئی نہ کریں گے مسجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس کی تو مکان کے کونے میں جا کے بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بات کرنے سے کترا رہی تھیں۔ جبریل علیہ السلام پھر آ گئے اور کہا، جفا کے سلسلے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور وفا کے سلسلے میں فرعون کے بیوی آسیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئیں، ساق مبارک کو تھام کر بولیں، اے اللہ کے رسول، مجھے معاف فرمائیے، یوں جان لیجئے کہ میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں، مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور راضی ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام جنت سے حلوے کا طباق لے کر پھر حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صلح ہم نے کرائی ہے، مٹھائی بھی ہمارے ذمے ہے، لیجئے تناول فرمائیے۔ مقدس جوڑے نے حلوہ کھایا، وہ صلح کی خوشی میں ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے رہے۔ صرف 2 لقمے باقی رہ گئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ آنے والے یقیناً ابو بکر صدیق ہیں، یہ لقمہ ان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دونوں میں ناراضگی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ثالث بن کر صلح کرا دی، اللہ نے جنت سے شیرینی بھیجی ہے جو ہم کھا چکے، 2 لقمے رہ گئے ہیں جو ابو بکر تمہارا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمے لیے، ایک لقمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں اور دوسرا حضرت بی بی عائشہ کے منہ میں ڈال کر کہا، میری زندگی تو آپ کی خوشیوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو القاسم خفاف کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے،
ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر کے شاگردوں میں سے اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کیا، آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہوں۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور کہا کہ رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ کل تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو بکر کہتے ہیں اس واقعے کے 2-1 دن بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے یہاں کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور 80 برس سے اس کا یہ معمول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت فرمائے، ہم بھی 5 نمازوں کے بعد یہ آیت پاک، قرآن پاک کی آیت پڑھا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔